تو وہ مومن ہوتے ہیں ایمان کا اقرار کرنے والے جو مشرک ہوتے ہیں، اعمال اللہ کے بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں ہوتے، اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون۔ یہ ہر دور کے اندر اکثریت کے اندر ہوتے ہیں اور اس دور میں بھی ہے، جو اللہ کے ساتھ اس کے ذات اور صفات کے اندر، حقوق اور اختیارات کے اندر اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو مومنوں کی جماعت بچ جاتی ہے اس کے اندر بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک منافقین جو بظاہر ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو اولئک هم الکاذبون کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، وما کان اولئک بالمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ اور پھر تیسری جماعت جو ہے، جو ان مومنین میں سے ہے، وہ خالص مومنوں کی ہے، جن کو قرآن اولئک هم المؤمنون حقا کہتا ہے کہ یہ سچے مومن ہیں۔ تو پچھلے درس کے آخر میں ہم نے اس آیت کے اوپر درس کو ختم کیا تھا، اولئک هم المؤمنون حقا، اور یہ کہا تھا کہ آئندہ درس میں انشاءاللہ پھر اس کی ہم تفصیل بیان کریں گے۔ تو قرآن مجید کے اندر اولئک هم المؤمنون حقا مختلف صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا ہے، جیسے سورۃ انفال کے اندر آپ دیکھیں آیت نمبر 4 کے اندر ذکر ہے، جس کا آیت 2 سے جو شروع ہوتا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ بے شک مومن وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ڈر اور خوف اور وجل جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات یعنی اللہ کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں، زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، تو اللہ کی ان آیات کے بیان کرنے سے ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور یہ تمام آسروں کو چھوڑ کر اپنے رب کے اوپر بھروسہ اور توکل اور آسرا کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ کی پابندی کرتے ہیں، صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ اللہ کے دین کے اندر، اللہ کے راہ کے اندر اسے خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ ان کی صلاحیتیں ہو، علم ہو، مال ہو، جان ہو، جو جو چیزیں ان کو محبوب ہے وہ اللہ کے راہ کے اندر یہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتا ہے یہ ہیں سچے مومن۔ ایسے ایمان والوں کو اللہ رب العزت سچا مومن کہتے ہیں، اگرچہ اس کی ابتدا جو ہے وہ عقیدے سے ہی ہوتی ہے،
کیونکہ جب تک عقیدہ شرک سے پاک نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ کو وہ نہیں سمجھے گا، یعنی سب سے پہلے طاغوت کی نفی اور اس کے بعد اللہ کی الوہیت کے اوپر، اس کی ربوبیت کے اوپر ایمان جو شرک سے پاک ہو، تو اس وقت تک کوئی عمل ان کا جو ہے قابل قبول نہیں ہوتا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ انعام آیت 82 میں فرمایا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ کریں، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدے کی درستگی اور اس کے بعد ایمان کو اپنے دلوں کے اندر اتارنا، یقین کرنا، کیونکہ منافق جو ہے وہ جب ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان صرف زبان کا اقرار ہوتا ہے، یقولون بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، زبان سے صرف کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن دل میں وہ بات نہیں اترتی ہے، جس کا ذکر سورۃ الحجرات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اور مومن وہ ہوتے ہیں جو ایمان کو دل کے اندر اتار دیتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ تو یہ مومن، اب ان کی صفات قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی آیات ان کے سامنے بیان ہوتی ہے، تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا۔ فرمایا مومن وہ ہے جب انہیں اللہ کی کتاب سے نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کے احکامات ان کے سامنے جب یاد دلائے جاتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کے احکامات، تو فوراً یہ منقاد ہو جاتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس حکم کو مان لیتے ہیں۔ یہاں فرمایا ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، یہ صلاۃ کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ان کے لیے اللہ کے یہاں بڑے درجے ہیں اور مغفرت ہے اور رزق کریم، عزت والا رزق اللہ نے ان کے لیے تیار کر دیا۔ اسی سورہ کے اندر آپ دیکھیں، یہ آیت نمبر 4 اور اس کے بعد آیت نمبر 74، اسی سورۃ انفال، یعنی 70 آیات کے بعد اللہ رب العزت اس کا ذکر فرماتا ہے، فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ دیکھیں بالکل اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کے بعد انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی ہے، دنیائی کوئی مقصد نہیں تھا ان کا، اللہ کے دین کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں، گھر بار بیوی بچے ہر چیز انہوں نے چھوڑا۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں انہوں نے جہاد کیا۔ جہاد کی تفسیر بھی ابھی آئے گی کہ جہاد 2 چیزوں سے ہوتا ہے، باموالہم وانفسہم، اپنے نفس اور اپنے مال کے ساتھ، جان اور مال کے ساتھ۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو جگہ دی، یعنی انصار بنے وہ، ونصروا، اور ان کی مدد کی، انصار بنے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہ ہے وہ لوگ جو سچے مومن ہیں۔
लहुम मग़फ़िरतुन, इनके लिए मग़फ़िरत है अल्लाह के यहाँ, व रिज़्क़ुन करीम, और इनके लिए इज़्ज़त वाला रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तैयार करके रखा है। अब इस आयत के अंदर आप देखें एक पूरा नक्शा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खींचा है। हम में से शायद बहुत सारे ऐसे लोग हों जो यहाँ ईमान को उसके पूरे अज्जा के साथ, पूरी तफसील के साथ नहीं समझते हो। बस इतना ही समझते हो कि एक शख्स अल्लाह को मानता है, इसका इकरार करता है, और अल्लाह के रसूल के मानने का इकरार करता है, कुरान के मानने का इकरार करता है, आखिरत के मानने का इकरार करता है, बस वो मोमिन है। लेकिन इस आयत के अंदर आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुकम्मल नक्शा खींचा है कि ईमान लाने के बाद वो ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार हो जाए कि अब उसको ज़िंदगी जो गुजारनी है वो एक जमात के साथ गुजारनी है, इनफरादी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। कुरान ने फिर हमारे सामने तस्वुर जमात जो है वो पेश किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस्लाम जो है वो जमात से है, और जमात समा और अतात से है। तो जब तक ईमान के इकरार के बाद इस नुक्ते को कोई नहीं पहचानता है, तो ऐसा शख्स ईमान की जो हलवत है, जो ईमान का मिठास है, उसको नहीं चख सकता है। वो ईमान को वो सही तौर पे नहीं समझा है। ईमान को समझने के लिए ये बात समझनी ज़रूरी है कि वो एक जमात के साथ रहेगा, एक अमीर की अतात के अंदर वो रहेगा, समा और अतात के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। और ये दो तरीकों में से, दो हैसियतों में से इसकी एक हैसियत ज़रूर होगी। या ये मुहाजिर होगा, अल्लाह के दीन के लिए हिजरत करेगा, या ये अंसार में से होगा जो लोग हिजरत करके इसके पास आते हैं, उनकी ये मदद करेगा। तीसरी कोई सूरत नहीं है। तो कुरान मजीद यहाँ जिक्र कर रहा है कि ईमान लाए, ईमान के बाद हिजरत की उन्होंने, और फिर जिहाद किया अल्लाह के राह के अंदर। जिहाद एक वसी मफहूम रखता है, यानी अल्लाह के राह के अंदर वो कोशिशें करते हैं, अपना माल लगा के, अपनी जान लगा। इसी तरह जो मुहाजिरीन इनके पास आए, उनको जगह दी और उनकी नुसरत की। उलाइका हुमुल मोमिनून, हक़ फरमाया ये सच्चे मोमिन है। तो अब ये तस्वुर जमात हमारे सामने कुरान पेश कर रहा है कि जो लोग जमात के साथ रहते हैं और जमात के साथ रह कर फिर या वो मुहाजिर है या वो अंसार है, और हर दोनों सूरतों के अंदर वो अपने माल और जान से अल्लाह के दीन के लिए कोशिशें करते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में कुरान कहता है उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, ये लोग जो है ये सच्चे मोमिन है। इसी तरह आप देखें सूरत अल-हुजुरात के अंदर आयत नंबर 15 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन का जिक्र फरमाया है। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। उन दो आयात के अंदर उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा कहा, और हक़ भी सच ही का नाम है, यानी वो जिनका ईमान मुकम्मल ईमान है, जिनका ईमान साबित ईमान है, जिनका ईमान सच्चा ईमान है। और यहाँ मजीद उसकी तफसीर की उलाइका हुमुस सादिक़ून, ये है सच्चे मोमिन। कौन से लोग सच्चे मोमिन हैं? इन्नमल मोमिनूना, बेशक मोमिन वो लोग हैं,
الذین جو آمن ایمان لائے ہیں باللہ اللہ پر و رسولی اور اس کے رسول کے اوپر ثم لم یرتابوا پھر انہوں نے شک نہیں کیا. دیکھیں حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، حالات کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے، اور اسی چیز کو یعنی شک کو نکالنے کے لیے، ان کے ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن مجید نے ہمارے سامنے یہ اصول پیش کیا ہے کہ ایمان کے بعد ضرور اللہ رب العزت جو ہے مومنوں کے اوپر امتحان کرتا ہے. یہ ایک وسیع مضمون ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. اس کی تفصیل میں تو ہم نہیں جا سکتے ہیں، بہرحال اختصار کے ساتھ آپ دیکھیں سورہ العنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 جو ہے یہ آپ دیکھیں. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. گمان کیا ہے لوگوں نے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے ان یقولوا آمنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. اب انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یترکوا انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف ایمان کے اقرار کے اوپر. وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمائش کی بٹی کے اندر نہیں اتارا جائے گا. فتنہ کہتے ہیں اصل میں کسی چیز کے الٹ پلٹ کو، یعنی جس طرح ایک سنارا آگ کی بٹی میں خام سونا جو ہے وہ ڈالتا ہے تاکہ کھرا الگ ہو جائے اور کھوٹا الگ ہو جائے، اس بٹی سے اس آگ سے اسے گزارنا پڑتا ہے اس سونے کو کھرا ہونے کے لیے. اسی طرح اللہ رب العزت کا بھی یہی طریقہ، یہی قانون ہے کہ وہ مومن کو ظاہر کرنے کے لیے، اللہ تو خوب جانتا ہے کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے. دنیا والوں پہ وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ دنیا اور دنیا والے اس کے ایمان کے اوپر گواہی دے کہ یہ ہے واقعی سچا مومن، اور یہ شخص جو ہے یہ جھوٹا ہے جس نے ایمان کا اقرار تو کیا ہے لیکن ایمان کے اقرار کے بعد نہ اللہ کی بات مانتا ہے نہ اس کے رسول کی بات مانتا ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس مضمون کو آگے لے جا کے یہ بتائیں گے کہ ایمان اصل میں جو عقیدے کی اصلاح سے، توحید سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا آخری اینڈ جو ہوتا ہے، اس کا اختتام جو ہوتا ہے وہ سمع اور اطاعت ہی کے اوپر ہوتا ہے، فرما برداری کے ہی اوپر ہوتا ہے، اور پورا اسلام اس کا نچوڑ کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اور اسی جماعت کو قرآن نے، اللہ کے تمام آسمانی کتابوں نے، تمام انبیاء نے اس دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر متعارف کیا ہے. یہ کسی فرقے، کسی وطن، کسی زمین، کسی حسب اور نسب کا نام نہیں ہے، کسی رکھی ہوئی جماعت کا نام نہیں ہے، کسی افرادی کوئی جن یا کوئی حزب اس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی صفت کے ساتھ دنیا کے اندر ہمیشہ سے پہچانا گیا ہے، اور وہ صفت ہے سمع اور اطاعت. تو اللہ بیان فرماتا ہے کہ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہیں صرف اس کہنے کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا کہ آمنا ہم ایمان رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. یہ ان کی خام خیالی ہے. قرآن کہتا ہے احسب الناس، یہ ان کا خیال ہے، خام خیالی ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یقیناً اللہ فرماتا ہے ہم نے اس بٹی کے اندر اتارا ہے ایمان کے اقرار کے بعد ان لوگوں کو جو ان سے قبل ایمان لائے ہیں، ایمان کا اقرار انہوں نے کیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے پھر اللہ نے ظاہر کر دیا ہے الذین صدقوا، جو لوگ سچے ہیں ان کو بھی اللہ نے ظاہر کر دیا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ،
اور اللہ رب العزت نے جھوٹوں کو بھی ظاہر کر دیا کہ یہ جھوٹے ہیں. ایمان کا اقرار تو انہوں نے کیا ہے لیکن یہ جھوٹے ہیں، جن کو قرآن کی اصطلاح کے اندر منافق کہتے ہیں، جس کا ذکر ہم نے پچھلے درس کے اندر بھی کیا تھا. تو یہاں آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ بات لازم کر دی ہے کہ ضرور اللہ رب العزت انسان کے اوپر ایمان کے اقرار کے بعد امتحان کرے گا، آزمائش کرے گا، تاکہ اس کے دل سے وہ میل ختم ہو جائے، وہ نفاق کے بادل چھٹ جائے، وہ تردد اور شک کہ وہ سارے رنگ اس سے اتر جائے اور بالکل یہ مخلص ہو جائے، خالص ہو جائے، کھرا ہو جائے. فرمایا ثم لم يرتابوا، پھر یہ شک نہ، انہوں نے شک نہ کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ کے اندر انہوں نے جہاد کیا، کوششیں کی. کیسی کوششیں کی؟ اپنا مال لگا کے اور اپنا جان لگا کے فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ کے اندر. اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں. اور یہ چیز بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان کو اتنی گہرائی کے ساتھ وہ سمجھ لے، اتنی گہرائی کے ساتھ وہ سمجھ لے کہ اب دنیا کے نظر کے اندر اولاد اور مال، یعنی سب سے زیادہ عزیز چیز انسان کو وہ اولاد ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ مال ہوتا ہے. کیونکہ مال بڑا عزیز ہوتا ہے، لیکن جب اولاد پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ مال بھی خرچ کر دیتا ہے. لیکن جب ایک انسان ایمان کی بات سمجھ جائے کہ دنیا میں اس کے آنے کا مقصد کیا ہے اور آخرت میں اس کے کامیاب ہونے کا راز کیا ہے، اس چیز کو جب سمجھ جاتا ہے، وہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے جو اس کو پیدا کیا ہے. اس مضمون کو سورۃ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، وہ اصل میں حق اور باطل کا کشمکش ہے. حق اور باطل کا کشمکش ہے. اس حق اور باطل کے کشمکش کے لیے اس مومنوں کی جماعت کو اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے. اب وہ انشاءاللہ یہ مضمون آگے آئے گا، وہ لوگ کس طرح مومن ہو سکتے ہیں، ایمان والے ہو سکتے ہیں، جو روزہ بھی رکھے، جھوٹ بھی بولے، جو نماز بھی پڑھے، دغا بھی کرے، جو اللہ اور رسول کے ایمان کا اقرار بھی کرے اور شرک بھی کرے، جو اسلام کا دعویٰ بھی کرے، سود کا کاروبار بھی کرے، رشوت کے اندر بھی ملوث ہو، زنا، بے حیائی اور فحاشی کے اندر بھی وہ ملوث ہو، طاغوتی نظام کا بھی وہ ساتھ دے. اسے ایمان کا نہیں پتا، وہ نہیں جانتا ایمان کیا ہے. ایسا ایمان اپنی آخری درجے میں جا کے وہ شرک کے اندر جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے. ہر دور کے اندر، انشاءاللہ ابھی ٹائم ختم ہے، آئندہ درس میں ہم بتائیں گے کہ ہر دور کے اندر ایسے لوگ آئے ہیں جس دور میں بھی اللہ ما من نبی بعث اللہ فی امتی ہی، ہر دور کے اندر جب بھی اللہ رب العزت نے اپنا نبی بھیجا ہے اور اس نبی کے ساتھ ایک امت وجود میں آئی ہے، تو آخر کار وہ امت پہلے کیا اس کی شکل تھی، بعد میں جا کے اس کی شکل جو ہے وہ، یعنی اول خالص مومن کے بعد نفاق پیدا ہوتا ہے، اور نفاق کے بعد وہی لوگ جا کے ایک خالص مشرکانہ جماعت کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں. اور آج ہمارا جو یہ معاشرہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اب یہ تو نفاق سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. یعنی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ خالص مشرک لوگ بن گئے ہیں. جیسے ان کے عقائد شرک ہیں، ان کے اعمال بھی اسی طرح شرکیہ اعمال بن گئے ہیں. اب جو مختلف جماعت مختلف ناموں سے ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان دروس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ اب وہ جماعت نہیں رہی ہے جو انبیاء کی جماعت ہوتی ہے، انبیاء کے اصحاب اور حواریون کی جماعت ہوتی ہے. اب یہ خالص
نفاق کے بعد مشرکین کی جماعت جو ہے وجود کے اندر آئی ہے، اور اللہ کے بارگاہ کے اندر ایسے لوگوں کا نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ صلاۃ قبول ہوتی ہے، نہ حج اور عمرہ، نہ خیرات اور صدقات، ان کے تمام اعمال برباد اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ سچے مومن وہ ہے جو ایمان لائے اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر، اس کے بعد وہ شک نہ کرے۔ آزمائش کی بٹی میں اترنے کے بعد بڑی آزمائشیں آئیں گی، بڑے امتحان اس کے اوپر آئیں گے، جانی اور مالی، جس طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یعنی جانی مالی ہر قسم کے آزمائشیں، نقصانات ان کے اوپر آئیں گے اور اس کے اندر یہ ثابت قدم رہیں گے، اس لیے کہ یہ ایمان کو سمجھ گئے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس معاشرے کے اندر ان کو تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اور باطل کا مقابلہ ان کو کرنا ہے۔ بالکل واضح طور پہ اس دنیا کے اندر ہر دور کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق کے اوپر رہتی ہے اور رہے گی، اور یہی جماعت غالب ہوگی اپنے دلیل کے ساتھ، اپنے دلیل کے ساتھ، اور آج بھی یہ جماعت اپنے دلیل کے ساتھ پہچانی جائے گی کہ یہ وہ جماعت ہے جن کا عقیدہ بالکل شرک سے پاک، اور ان کے اعمال جو ہے وہ فجر و فسوق سے بالکل پاک ہوں گے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر پھر مزید تفصیل جو ہے پیش کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و صلی اللہ علی النبی۔